ہو گئے بچہ بچہ جانا نقل کفر کفر نباشت. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھیا فلاں بھیا نے فلاں بھیا کو کافر کہہ دیا، فلاں مفتی نے فلاں کے والد کو کافر کہہ دیا، اس لحاظ سے ابا بیٹا دونوں کافر ہو گئے، تو ہم نے تو نقل کی ہے ان کی بات، ہم سے کوئی کیا مطلب؟ اگر فاضل بریلوی پر کفر کی بات ہے، ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا فاضل بریلوی پر. ہاں مولانا اختر رضا خان صاحب ان کا ایک فتویٰ ضرور فٹ ہوا ہے فاضل بریلوی پر. دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے موجود ہے. فاضل بریلوی نے، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، بیٹھیے گا آرام سے، آج بہت فرصت سے ہوں میں بھی، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے لاکھوں. آج سینکڑوں بھی نہیں ہیں، آج لاکھوں ہیں. سبحان اللہ. میں آپ کو چاہتا ہوں عبارت پڑھ کے تو، یاد تو مجھے ویسے بھی ہے مگر جی ایک استفتاء کیا گیا اور یہ فتویٰ اوریجنل فائل میں موجود ہے میری، مگر وہ اس وقت ہاتھ نہیں آیا، اس کتاب میں موجود ہے. کتاب کا نام ہے اختری مذہب، ٹھیک ہے نا، اور اس کا یہ صفحہ نمبر ہے جناب علی 26. یہاں سے صفحہ نمبر مٹ گیا ہے، یہ 25 ہے اور یہ 26. عبارت پڑھ رہا ہوں. اردو زبان میں ایلچی کے معنی میں لفظ رسول کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ معتبر حوالوں کے ساتھ تحریر فرمائیں. جواب آتا ہے حرام، بلکہ بحکم فقہا کفر ہے. فقیر محمد اختر رضا خان ازہری. ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کہا. اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، دیکھیے جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، انہوں نے بھی نہیں کہا، انہوں نے ایک ویسے حکم بیان کر دیا، کہا انہوں نے بھی نہیں ہوگا. بھئی اپنے دادا کو کون کہے گا یار، مگر جو کہا وہ فٹو ہو گیا جا کر. اب فٹ ہوا نہیں ہوا، ہو نہ ہو، تو یار جس نے کہا اسے کہو نا، ہمیں کیوں لے رہے ہو بیچ میں؟ ہم سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کافر نہیں کہا، ہمارا فتویٰ دی گئی، ہم نے کہا کہہ دیا. مطلب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، اشارہ یہ نکلتا ہے، اشارہ وہی لے جا. ہم سے پوچھنا ہمارا اشارہ کہاں ہے؟ ہماری کسی آڈیو کو کاٹ پیٹ کے، ہماری ویڈیو کو کاٹ پیٹ کے کہ صاحب وہ 5واں امام کہہ دیا. اب کس کو کہا 5واں امام؟ ہم سے پوچھو کس کو کہا ہے، پتہ نہیں کس کو کہا ہے. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پر عمل کرو. تم، ہماری بات نہیں ہے، تم کہ 70 سے زیادہ کفریات گرانے کے بعد بھی قلم پر احتیاط رہے، احتیاط برتو. تم آڈیو پہ لیے پھر رہے ہو کفر کے فتوے، شرم آنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. خود تو کرتے نہیں ہو مسلک پر عمل، ہم سے کہہ رہے ہو. تو یہ جو کفر کے کاروبار ہیں ہمارے نہیں ہیں. اور آگے بڑھ جائیے. اظہری میاں صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا ابراہیم رضا خان صاحب، ان کی کتاب ہے رحمت اللہ
یہ ان کی کتاب ہے، دیکھ لیجئے. اس کا جناب علی صفحہ نمبر ہے 22، اور اس 22 صفحے پر انہوں نے ایک شعر لکھا، اور شعر کیا لکھا؟ منز قرآن مغزرا برداشتم، استخاں پیشے سگاں انداختم. قرآن کریم کی جو آیات متشابہات ہیں ان کو پیشے سگاں کتوں کے آگے ہڈیاں لکھ دیا. اب جناب علی اس پر استفتہ ہو گیا کہ صاحب، ایک صاحب نے ایسا لکھا ہے، کیا کہنا ہے ان کے بارے میں؟ انہوں نے لکھ دیا کہ آیات متشابہات استخاں پیشے سگاں ہیں، کرنا کیا ہے؟ اب فتویٰ آتا ہے کہاں سے؟ دیکھ لیجیے گا، قاضی محمد عبد الرحیم بستوی، مرکزی دارالافتاء، 82 سوداگران، بریلی شریف، 16 ربیع الاول سن 11 ہجری. اور لکھا کیا ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ و ایمان ہے، آیات متشابہات کو استخاں پیشے سگاں بتانا قرآن عظیم کی جانب میں بے ادبی ہے اور کفر ہے، اور تجدید اسلام بھی کرے. واللہ تعالی عالم. دیکھ لیجئے، یہ قدیری صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ ہی لوگوں کی کارستانی ہے. آپ لوگ کفر بانٹنے میں اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کہ آپ نے دوسروں کو تو خوب ہی بانٹا، کسی کو چھوڑا نہیں، آپ نے کوئی نہیں بچا آپ سے. ہمارے اوپر سلسلہ عالیہ قدیریہ، پیلی بھیت شریف، کفر کا فتویٰ. کیوں؟ اللہ میاں کہتے ہیں، اللہ میاں کہہ دیا مطلب کافر ہو گئے. سیدنا تاج العرفاء غوث زمان سرکار سید محمد عبد البصیر میاں اور سرکار اللہ میاں پیلی بھیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ میاں سب سے پہلے قطب پیلی بھیت شریف سیدنا تاج الفقراء غوث الاغواث سرکار حاجی شاہجی محمد شیر میاں پیلی بھیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. ان کو اللہ میاں، ان کے فرزند، ان کے جانشین سیدنا تاج الاولیاء قطب زمان سرکار سید عبد القدیر میاں پیلی بھیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. ان کو اللہ میاں سرکار قبلہ عالم مرشد محترم قطب دورہ حضرت علامہ شاہ سید محمد عبد الرشید میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. پورا خاندان کہتا ہے. اللہ میاں کہنے کو آپ نے کفر کہا، مطلب ہمارے سارے بزرگ کافر. اب تو کوئی ایک بھی نہیں، سارے بزرگ سرکار شاہ جی میاں تک. اور فتویٰ آج کا نہیں ہے، یہ آپ کب سے بانٹ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. پنکھا بند کیجیے. سب سے پہلا فتویٰ سرکار اللہ میاں کی عرفیت پر سب سے پہلا کفر کا فتویٰ کب آیا آپ کو معلوم ہے؟ 2 صفر نہیں، ہاں 13 فروری 1969 69. میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تو، کہ جب ہمارے پیرانے اعظام کو کافر بنا دیا گیا. ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے پیروں کو کافر بنا دیا. یہ ہے تاریخ، دیکھ لیجئے گا، موجود ہے. عبارت بھی پڑھ کر سنا دوں. جو لوگ کسی پیر صاحب کو یا کسی مخلوق کو اللہ میاں کہتے ہیں، ان سب پر توبہ، تجدید ایمان فرض ہے. اور ان میں جو بیوی رکھتا ہو وہ تجدید نکاح بھی کرے. تجدید نکاح کے بغیر
اس کے لیے اپنی منکوحہ کے ساتھ مباشرت حلال نہیں. ہاں اور بھی لکھ دیتے آگے کو, اب خالی نکاح لکھ دیتے کہ بغیر نکاح کے جائز, مباشرت بھی لکھ دیا ساتھ میں, اور آگے کی منزلیں بھی لکھ دیتے کس کس طریقے سے مباشرت جائز نہیں ہے. 50 سال پہلے تم نے سلسلہ عالیہ قدیریہ کے بزرگان دین کو کافر بنا دیا. تم نے بنایا, ہم نے نہیں. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہی رہا تقریباً. اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہلکا ہو گیا, تھوڑا سا ہلکا ہو گیا تھا, لیکن 1986 میں اچانک سے یہ پوسٹر چھاپا گیا. تاریخ دیکھ لیجئے گا, یہ تاریخ بھی دیکھ لیجئے گا. 1986 میں پھر سے وہ حرکت شروع کی گئی کہ اللہ میاں کہنا حرام ہے, کفر ہے, یہ ہے, وہ ہے. اور اس بار ہمارے والد گرامی حضور مجدد مراد آبادی کے کندھے پر کام شروع کیا گیا, ان کو نشانہ بنایا گیا, اور پھر جڑی لگا دی تڑا تڑ. کبھی یہ پوسٹر آ رہا ہے, کبھی وہ پوسٹر آ رہا ہے. آپ کرتے ہیں یہ کام. آپ کے نزدیک سلسلہ قدیریہ والے کافر, اجمیر شریف پہنچ گئے سلسلہ عالیہ مداریہ والوں سے مناظرہ کرنے کے لیے. مجاہد اعظم شیربے شاہ مداریت حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر سید محمد مرغوب عالم صاحب جعفری مداری دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ مداریہ مکن پور شریف مناظر تھے. یہ ٹیم پہنچ گئی مناظرہ کرنے, جیت کے تو کیا آتی, اپنا مناظر بھی ہار آئی. حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں سے راستہ ملا کہ نہیں یہ زیادتی ہے, یہ سلسلہ والوں کے ساتھ سازشیں کی جا رہی ہیں کہ سلسلہ عالیہ مداریہ اتنا عظیم الشان سلسلہ کہ جس نے ہندوستان میں اسلام کی نیو رکھی, بنیاد رکھی, آج اس سلسلے کو ختم کیا جا رہا ہے, آج اس سلسلے کو دبایا جا رہا ہے. چھوڑ دیا, آ گئے عزیریوں کے ساتھ. آپ نے مکن پور شریف والوں کو کافر بنایا. مدار العالمین کہتے ہیں کافر, ان کا یہ والا عقیدہ ہے کافر, ان کا یہ والا عقیدہ, پیلی بھیت والے کافر, مکان پور والے کافر, اجمیر شریف والے بولے سب شیعہ ہیں. انہوں نے ذرا محبت علی کا کیا دم بھر لیا, شیعہ ہو گئے. ذرا علی علی کا نام لے لیا, شیعہ ہو گئے. شرم کرو, جس کے لالوں نے تمہارے لیے گھر بھر قربان کر دیا اس کا نام لینے سے شیعہ ہو جاتا کوئی, رافضی ہو جاتا کوئی. تمہیں پتہ ہی نہیں رافضی کسے کہتے. تمہیں تو لگتا ہے کہ جو زیادہ علی علی کرے وہ رافضی ہو گیا. کچھ علم حاصل کرو تو پتہ چلے. تو تم نے پیلی بھیت شریف والوں کو کافر, تم نے مکن پور شریف والوں کو کافر, تم نے اجمیر شریف والوں کو رافضی کا ٹھپا لگا کر ان کو سنیت سے, ایمان سے خارج. آپ کر رہے ہیں یہ کام. اجی اور تو اور کچوچا شریف, سیدھے سادھے لوگ بیچارے نہ کسی کے پنگے میں پڑے, نہ کسی کے جھگڑے میں پڑے, جھگڑے سے تو بہت ہی دور رہتے, اپنے کام سے کام رکھتے. ان کے خلاف طوفان بدتمیزی, ایک پر ایک, ایک پر ایک. کبھی کیا کہتے ہیں حضور سرکار کلا کی عظمتوں پر, کبھی کسی کی عظمتوں پر, کبھی کسی کی عظمتوں پر. یہ دیکھیے ایک لمبی فہرست ہے. یہ حضور شیخ الاسلام کے خلاف, یہ کیسے شیخ الاسلام ہے؟ یہ کیا اہل کے چوچا جاہل اور بریلی شریف کے فیض سے محروم ہو گئے؟ ابھی لوگوں کا چھاپا ہوا ہے. اور آگے بڑھ جائیے.
حضرت مدنی میاں کو فلمی مولانا، فلمی مفتی. اور آگے بڑھ جائیے، کچوچا مقدسہ کے جعلی سیدوں کا حقیقی نسب نامہ. اور آگے بڑھ جائیے، اہل سنت میں فتنوں کی جڑ مرحوم مختار اشرف کچوچوی حضور سرکار کنا کے لیے کہا گیا. اور آگے بڑھ جائیے، مولوی مظفر حسین کچوچوی مسلمان یا کافر. کتنے دکھاؤں؟ فائل بھری پڑی ہے پوری. آپ نے تو ایک طرح ہنٹر سے سب کو آپ نے ہکالنا شروع کر دیا، یہ بھی کافر وہ بھی کافر. بچے گا کون؟ اکیلے آپ ہی رہ جاؤ گے. پھر تو میرے خیال میں ہندوستان میں 1-2 لاکھ ہی مسلمان بچے گا. پھر تو باقی تو گئے سب 12 کے بھاؤں میں. تو کافر بنانا ہم نے کام نہیں کیا ہے. آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کافر کہا. ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا. میں پھر کہتا ہوں، ہم بریلی کے کسی فرد پر حکم کفر نہیں لگاتے. یہ کام آپ کا ہے. ایک چیز اور دکھا دوں، پھر بتاؤں گا کہ کرتے کیا ہیں ہم. کیونکہ ابھی ہوگا نا یار، کرتے تو ہیں کچھ نہ کچھ، حکم کفر نہیں لگاتے، فتویٰ نہیں دیا کفر کا، مگر کرتے تو ہو کچھ نہ کچھ. کرتے کیا ہیں وہ بتاؤں گا. مگر ایک چیز اور بتا دوں، اس سے پہلے ہم کرتے کیا ہیں وہ بتاؤں گا. اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں، یہ جو کفر بانٹنے کی مینوفیکچرنگ ہے نا، ہمارے یہاں کارخانے میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جیسے پالش ہوتی ہے نا، اس پر عدد پر